میں انجینئر آصف صاحب سے پہلے وہ جو آخر میں کہوں گا ان سے پہلے کاشف ادیب جاویدانی صاحب وہ مختصر وقت میں اپنی بات مکمل فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ کچھ سجیشنز ہیں سر، وہ دینا چاہوں گا، اور کچھ کی طرف توجہ جو سلسلے ہوئے ہیں ریسنٹلی جو واقعات ہیں اس کی طرف توجہ بھی دلانا چاہوں گا کہ ابھی ریسنٹلی جو وائرل ایک چیز ہو رہی ہے جس میں 18 افراد جو ہیں ابھی سلابی ریلے کی نظر ہوئے ہیں، اور اس میں سلسلہ یہ رہا ہے کہ 2 گھنٹے تک وہ اس انتظار میں تھے کہ وہاں پہ ان کو کوئی ریسکیو کیا جائے اور سلسلہ کیا جائے، لیکن نہیں ہو سکا۔ اب اس میں جو احتسابی یا خود احتسابی کا جو عمل ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد اس کی ذمہ داری کون لے گا اور اس کے اوپر کیا عمل کیا جائے گا۔ اب یہ پتہ چلے گی چیز کا ابھی کرنٹ واقعے کے اوپر کیا ہو جاتا ہے اور سب سمجھ میں آ جائے گی کیا بات ہے۔ پھر ایک اسی طرح کا واقعہ ریسنٹلی کوئی 2-3 ہفتے پہلے کا کہ فورن ٹورسٹ ہے، وہ ہنزا کے ایک بہت بڑے ہوٹل میں جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے ایک ویڈیو بناتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ وہ ڈمپ کر رہے ہیں جو لیک جہاں پہ ہے اس پہ اپنا سارا جو سیوریج کا نظام ہے وہ چیز وائرل ہوتی ہے۔ اس چیز کو وائرل ہو کے سوشل میڈیا کے تھرو پھر حکومت کو کوئی عقل آتی ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر سارا اس کو سیل کیا جاتا ہے اور جو بھی کیا جاتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ سوئے رہیں تو سوئے رہیں، جاگیں تو جاگ جاتے ہیں۔ اب ان کو جگائے کون رکھے؟ اب یہ کس نے اس چیز کو دیکھنا ہے، اس عمل کو، انصاف کو دیکھنا ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ تعین ہم سب نے کرنا ہے۔ ایک آخری چیز جو میں سر نے بھی بات کی کہ یزید کے حوالے سے بات کی ہے۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو شرعی عدالتیں ہیں اس کو صرف نام کی شرعی عدالتوں کو کہا گیا، اس کو فعال کیوں نہیں کیا جاتا؟ ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے۔ اگر ہم اپنے میجر جو اپنے مسئلے مسائل ہیں، آپ حکومتی سطح کے کوئی مسئلے دیکھیں، کبھی شرعی عدالت کے اندر اس کو نہیں لے کے جایا جاتا، یا کوئی اور بھی مسئلے مسائل ہو۔ تو ایک اس فورم کے توسط سے میری ایک یہ گزارش ہے کہ شرعی عدالتوں کو بھی یہاں پہ فعال کیا جائے۔ یہاں پہ اگر قرآن اور حدیث کے حوالے سے کوئی فتوے بھی لیے جاتے ہیں تو ہماری جو ریگولر عدالتیں ہیں یا پولیس کا نظام ہے وہ اس کو مانتا ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ تو کہا لوگ کہتے ہیں کہ 1400 فتوے تو یزید کے حق میں بھی ہیں، ہمیں اس طرح کی دلائل وہ دے دیتے ہیں دلیل۔ تو کیا قرآن و سنت کی روشنی میں جو فتوے یہاں پہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اگر وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، ہم اس کو عدالت میں، پولیس میں یا کئی سالسی یا بیٹھے ہوئے جرگے میں کیوں نہیں مانتے؟ اس کے اوپر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم اسلامک ریپبلک ہیں تو اسلام کے حوالے سے فیصلے کریں اور حکومت اس پہ اپنی مہر ثبت کرے کہ اگر کوئی فتویٰ ہے تو ایسی کوئی عدالت بنا دے یا ایسا کوئی نظام بنا دے کہ وہاں پہ ہم جمع کروائیں اور وہاں سے حکومتی مہر لے کے ہم آگے پیش کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ، بہت اہم توجہ۔ آخر میں انجینئر آصف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ حسب معمول بہت ہی مختصر وقت میں بہت ہی جامع بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ اصل میں جو اکاؤنٹیبلٹی ڈیفینیشنز ہیں وہ تو یہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا بلیف ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ایوری مسلم اکاؤنٹیبل ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہاں پہ بھی تھوڑی سی بات نکلی ہوئی ہے۔ دیکھیں، یہ آپشن جو ہمیں دیا گیا ہے نا، یہ ہمیں دیا گیا ہے کہ آخرت کا آپشن یہ اوروں میں نہیں ہے۔ امریکہ کا امیر ترین آدمی تھا، 90 میں اس نے سائیکیٹرسٹ کو بلایا کہ مجھے نصیحت کرو کہ میں کیا کروں، میرے لیے کچھ بھی نہیں آگے۔ تو ایز اے مسلم کے لیے تو ایک لمحہ قیمتی ہے آخرت کی سوچنے کے لیے، یہ آپشن ہمیں دی گئی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بہت سارے بڑی باتیں ہوئی ہیں، واقعی یہ ایک بڑی مشکل باتیں ہیں، کرپشنز ہیں، احتساب نہیں ہو رہا، لیکن ناامید بھی نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایوری باڈیز۔ دوسرا یہ میں جسٹ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں سادگی کرنی چاہیے۔ ایلیٹ کلاس سارے لوگ جب سادگی میں آ جائیں گے تو کرپشن نہیں کریں گے، کرپشن نہیں ہوگی تو احتساب بھی نہیں ہوگا ان کا۔ لیکن یہ سادگی کیسی ہوگی؟ سادگی کے لیے تو ہمارا دین شریعت محمدی نے واضح طور پہ بتایا گیا، ڈفرینٹ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے سادہ لائف۔ میں کہتا ہوں اس کی اویئرنیس ہے پبلک۔ ابھی وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ پبلک کے لیے اویئرنیس چلائی جائے، تو میں سمجھتا ہوں 2.5 لاکھ مسجدیں ہیں، ان میں ان کا امام جو کمیونیکیشن پلیٹ فارم بہت اسٹرانگ ہے کہ ہر ہفتے میں ہر جمعہ کو ایک کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اس میں اویئرنیس سیشنز دیں کہ بھی اکاؤنٹیبل ہوں، جو کرنے والے ہیں ان کو دباؤ ڈالیں۔ اور یہ چیزیں ناممکن نہیں ہیں، یہ ممکن بن سکتی ہیں۔ سادگی میں بات تھوڑی سی میں پریکٹیکلی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کوالالمپور میں ان کو سب کو دیکھا، منسٹر کو سادہ لباس تھے، اسی طرح کا میں نے یہاں بھی کہیں دیکھا منسٹریز میں کہ بیوروکریسی کے سادہ لباس تھے۔ تو میں نے اس کے بیوروکریٹ سے پوچھا کہ آپ کا مجھے ان کے ساتھ ریزمبلنس ہے، 60 کی دہائی کا سادہ
تو وہ کہتے تھے کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، جب ہم سادہ تھے سائیکل پہ جاتے سیکریٹری صاحب یا دوسرے بیوروکریٹس سادہ لباس پہنتے تھے، اس وقت ہم ڈونر تھے، ہم دنیا کو قرضہ بھی دیتے تھے، شاید جرمنی کو بھی 10 کروڑ دیا، شاید عمر صاحب نے دیا. تو یہ ساری چیزیں جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. ہم 21ویں صدی میں ہیں، ہم اب اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا پڑے گا. ہم دنیا کی دور سے پیچھے نہیں رہ سکتے. ہمارے جہاز بھر بھر کے یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، وہاں سے ہم کیا سیکھ کے آتے ہیں؟ وہاں پہ وہ پرائم منسٹر بھی خود کرتا ہے اور بریک فیس بھی خود ہے. میں نے خود دیکھا وہ ہم گروسری کر رہے ہیں، پرائم منسٹر آف یو کے اور پرائم منسٹر آف کینیڈین وہ گروسری خود کرتے ہیں. ہمارے یہاں جب یہاں آتے ہیں تو جناب گاڑی کھڑی ہوتی ہے اور ایک آدمی بریف کیس پکڑنے والا ہوتا ہے اور ایک آدمی، یہ اس کی وجہ مائنڈ سیٹ ہمارا. اور جب ہم کرپشن اتنی بڑھ جاتی ہے پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں احتساب بھی نہیں ہونا چاہیے، بچتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں املگمیٹ ہو چکی ہیں، اس کو واضح کلیئر کر دیں. بہت شکریہ جی.